دانیال عزیز صاحب کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. آپ کی بات درست ہے. مجھے 7 مئی 2024 کی ایک پریس کانفرنس یاد آ گئی. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے پریس کانفرنس کی. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, اس کو مذاکرات کے معاملات ہونے لگتے ہیں یا کچھ اگر گیپس برج ہونے لگتے ہیں تو حکومت اس کو سیبوٹاج کیونکہ پولیس تو ویسے تو قانونی طور پہ حکومت کے انڈر ہی ہے, لیکن دانیال عزیز صاحب وہاں پہ تو یہاں سے آپ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بھی بڑے سخت الفاظ کے اندر وہ پریس کانفرنس آپ نے دیکھی ہوگی کہ جب تک معافی نہیں مانگی جائے گی اور اپنے گناہ کا آپ یہ کہیں کہ جناب ہم نے واقعی کیا ہے تب تک معاملہ نہیں ہوگا. اور وہ تو آگے سے کہتے ہیں اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائے, ہم نے تو اس طرح کا گناہ کیا ہی نہیں جس طرح کا آپ ہم پہ ڈال رہے ہیں. اور پھر عمران خان صاحب کا کل جیل میں یہ صحافیوں سے گفتگو میں کہنا کہ ان سے کیا مذاکرات کرنے ہیں, بڑے صاحب فیصلہ کریں گے, وہ جو فیصلہ آئے گا ان کی طرف سے ان کی کیا اوقات کہ اس کے خلاف بول سکیں یا نہ بول سکیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت کو کون سیبوٹاج کرنے کی کوشش کرتا ہے یا دونوں ہی بات نہیں کرنا چاہتے تحریک انصاف سے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ جو تحریک انصاف کا سب سے بڑا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ جو الیکشن ہوا ہے فیبری کی 8 تاریخ کو, اس میں ان کو انصاف سے نپٹایا جائے. اور اس میں شروعات جو تھیں وہ سپریم کورٹ نے کی. جب ریزرو سیٹس کا معاملہ آیا تو یہ فیصلہ ہوا کہ جتنی بھی ریزرو سیٹس ہیں ان کو ووٹ دینے سے روک دیا جائے حتیٰ کہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ کر نہ دے. تو یہ پہلی نشانی تھی کہ شاید برف جو ہے وہ پگھلنے لگی ہے اور کوئی انصاف کی طرف ہم چلنے لگے ہیں. باقی جو کیسز ہیں وہ زیادہ تر الیکشن کمیشن سے ہوتے ہوئے اب چلے گئے ہیں ٹریبیونلز میں. اور ٹریبیونلز نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے آنن فانن ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر, کوئی ایفیڈیوٹ نہیں ہے, کوئی شناختی کارڈ نمبر کا ڈیجٹ کم ہے, کوئی اس طرح کی چیزوں کے اوپر دھڑا دھڑ جتنی بھی پٹیشنز ہیں وہ سننے کے بجائے وہ ڈسمس کرنی شروع کر دی ہیں. تو ظاہری بات ہے وہ اب ایک ڈیلینگ ٹیکٹکس ہے, کیونکہ وہ ایک اپیل میں جائیں گے, اپیل میں پھر وہ تاریخیں پڑیں گی اور سب کچھ ہوگا. تو یہ چیزیں ساری ڈریگ آؤٹ ہو رہی ہیں, جبکہ الیکشن کمیشن کے ایکٹ میں الیکشن کمیشن کے پاس 60 دن ہے یہ فیصلے کرنے کے لیے, اور اس کے بعد جو ٹریبیونل ہے ان کے پاس صرف 120 دن ہے, اور وہ 60 اور 120 دن کب کے جو ہیں ایکسپائر ہو چکے ہیں. سو ایک لحاظ سے جو نا امیدی ہے پاکستان تحریک انصاف کی یا ایس آئی سی جو بھی آپ نام رکھنا چاہتے ہیں کہ ان کو کسی قسم کا کوئی یہ جو فیبری 8 کی جو شکایات ہیں ان کا کوئی ریڈریسل ملے گا, وہ جو ہے اندھیرے میں ترقی میں نظر آتی ہے. دوسری جانب جب وہ ان کا اپنا حق استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں احتجاج کا, پیسفل احتجاج کا, تو وہ آپ نے اپنے پروگرام میں یہ انٹرو میں بتا دیا کہ کیا صورتحال ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ عدالتیں اس چیز میں کود پڑی ہیں اور وہ ایک نیا روپ جو ہے اپنانا شروع ہو گیا ہے. آپ نے ابھی ریسنٹلی ملک صاحب جو چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کی, ان کی ایک تقریب میں گفتگو سنی. میرے خیال میں یہ کم از کم میرے سننے میں اتنی سخت گفتگو صدیقی صاحب کے بعد دوبارہ نہیں آئی. اور یہی کیفیت باقی ہائی کورٹس کی ہے, یہی کیفیت سپریم کورٹ کی ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہے. اور انفارچونیٹلی یہ جو امپیس ہے یہ ماضی میں کوئی اس کے اچھے نتائج نہیں نکلتے رہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ ججز بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو اس ملک میں قانون نے ملک چلانا ہے یا پھر جنگل کے قانون نے چلانا ہے. تو یہی بنیادی طور پر پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ اس میں سے نکلا کیسے جائے. اب اس میں سارے سلسلے میں جو میں سمجھتا ہوں سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو 100 یا 100 سے زائد لوگ جو ملٹری کورٹس میں جانے تھے, جن کو سزائیں ملنی تھی یا ان کو پروسیس کیا جانا تھا اس قانون کے تحت, اگر فرض کریں ان کو سزائیں مل جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کی کیا کیفیت ہوگی, ایڈمنسٹریشن پھر کیا کرے گی, کیونکہ وہ سزائیں تو مل گئیں. تو اب وہ کیا مل جانی چاہیے تھی نا. مطلب میں کل بھی یہی بات کر رہا تھا کہ the most powerful institution. آپ پلیز میری بات مکمل ہونے دیں. اور دوسری جانب یہ کہ اگر یہ 78 سیٹس جو ہیں ریزرو سیٹس کے جو کو بلاک کر دی گئی ہیں, ووٹ دینے کی کیفیت سے روک دیا گیا ان کو سپریم کورٹ نے, اگر یہ واپس ہو جاتی ہیں ایس آئی سی کو یا پی ٹی آئی کو جس شکل میں, اور وہ بلہ نشان بھی ان کو مل جاتا ہے جو کہ الٹیمیٹلی دینا پڑے گا, کتنی دفعہ وہ الیکشن کروائیں, تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ جو ایڈمنسٹریٹو میجرز لیے جا رہے ہیں پولیٹیکل پرابلم کو حل کرنے کے لیے, یہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. سو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل پرابلمز ڈونٹ ہیو ایڈمنسٹریٹو سولوشنز, پولیٹیکل پرابلمز اونلی ہیو پولیٹیکل سولوشنز. تو وہ جو بات ہے گفت و شنید کی, جو ڈائیلاگ کی, اگر یہ ایک طریقہ ہے, یہاں پھر وہ ثابت کریں کہ یہ عوام جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے, جو کہ آبویسلی پاسبل نہیں ہے.
اور بری طرح جو ہے دن بدن حالات جو ہیں وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں حکومتی جماعتوں کی، عوام کی نظر سے. کوئی مہنگائی کی وجہ ہے، بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. ان کا اصل میں خیال یہ ہے اس وقت جو وہ نظر آتا ہے ان کی سٹیٹمنٹ سے بھی، آف ریکارڈ آن ریکارڈ بھی، اور وہ یہ کہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے، وی آر آن دا سیم پیج، اور اس ایک پیج کی وجہ سے ہم تو جتنا اور ہو سکے گا دبا کے رکھیں گے، تب تک دبا کے رکھیں گے جب تک ہم اپنی کارکردگی شو کریں. لوگ خود ہی بھول جائیں گے. فائر وال انسٹال ہو رہی ہے یہاں پہ، نیا ڈیفیمیشن لا آ گیا ہے، آپ نے ایم پی او کے تحت آپ گرفتاریاں کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نکلنے نہیں دے رہے، جو ایک پیسفل اسمبلی کا کانسٹیٹیوشن کے اندر رائٹ ہے. اپنا دانیال صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو اس وقت سب معاملہ چل رہا ہے اور پی ٹی آئی کے اگینسٹ جو سوچ ہے، جو اپروچ ہے، جو پلانز ہے، اس کے پیچھے ایک یہ سوچ کار فرما ہے. وہ ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں کہ یار خان صاحب کا ایک مسئلہ ہے، ڈرا بہت دیتے ہیں اگلوں کو، اور اب یقین کوئی نہیں کرنے کو تیار کہ معاف کر دیں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا کس کے ساتھ. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ ہر بندہ کہہ رہا ہے نا نہیں آنے دینا. یہ ہے ایسا معاملہ کہ کوئی ڈرا زیادہ دیا خان صاحب نے؟ جی مجھے نہیں پتا ڈرایا جاتا ہے کہ نہیں ڈرایا جاتا، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تینوں جماعتیں جو ہیں یہ سب کی سب سٹیٹس کو کی علامت بن چکی ہیں، اور کسی کے ساتھ زیادتی ماضی میں ہوئی، کسی کے ساتھ زیادتی آج ہو رہی ہے. یہ ایک علیحدہ بات ہے. باری لگانے والی سیاست بالکل زندہ ہے، برقرار ہے. صرف اتنا ہوا ہے کہ باری لگانے کے لیے ایک کھلاڑی کا نمبر بڑھ گیا، یعنی پہلے 2 تھے اب 3 ہو گئے ہیں، اتنا فرق پڑ گیا. اور مجھے جو تشویش ہے اس سارے بات کی اور جمہوریت کے آگے بڑھانے کی جو ساری فکر ہے، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ان کے آپس کے مذاکرات ہو جائیں. ان کے مذاکرات ہونے سے بجلی کی چوری کا کوئی حل نہیں نکل آنا، ان کے مذاکرات ہونے سے پینشنز کا کوئی حل نہیں نکل آنا، ان کے مذاکرات ہونے سے ٹیکس نیٹ بڑھانے کا کوئی حل نہیں نکل آنا. ان کے پاس حل ہے ہی نہیں ہے. یہ جماعتیں انتظامیہ چلاتی ہے، بہت ساری یہ جماعتیں انتظامیہ نے بنائی ہیں. تو یہ کیسے پھر ان کے سامنے کھڑے ہو کے بتا سکتی ہیں کہ جی یہ ڈائریکشن ہے یا یہ ویژن ہے یا یہ لیڈرشپ ہے جس طرف ہم لے کے جائیں گے پاکستان کو اور ایشین ٹائیگر بنائیں گے. ابھی تک جو گفتگو ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری اکنامک سروائیول کی ہو رہی ہے. وہ لینگویج ہی نہیں ہے کسی کے پاس اکنامک ریوائیول کی، بات چیت ہی نہیں ہو رہی. وہ تو یہ تو سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں صرف ایک ڈرپ لگی آئی ایم ایف کی تو ہم نعرے ماریں کہ جی ہم نے بہت کامیابی کی اور سٹیبلٹی آ گئی. سٹیبلٹی از ناٹ ریوائیول، اس کو کنفیوز نہ کریں. اور یہ 2% 3% گروتھ ان کو اچھی لگتی ہوگی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے پانی جو ہے پاکستان کے سر کے اوپر سے رفتہ رفتہ گزرنا شروع ہو گیا ہے. اور جو ان امپلائمنٹ کی فگرز انہوں نے روکی ہوئی ہیں 2020 کی، اور اس وقت آئی ایم ایف بتا رہا ہے کہ 8.5% امپلائمنٹ ہے، یہ ابھی تک 6% پہ اڑے ہوئے ہیں. یہ 2% لگتا معمولی ہے، معمولی نہیں ہے. اس میں کروڑوں لوگ ہیں اور وہ زیادہ تر ہماری یوتھ ہے، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو جو ہے نا یہ میڈیا سوشل بند کر دیں گے اور آپ کو گرفتار کر لیں گے اور آپ اپنی آزادی کا رائے نہیں کر سکتے، آپ اپنا حق جو ہے احتجاج کا نہیں کر سکتے وغیرہ وغیرہ. تو آپ کیا پڑھا رہے ہیں ہمارے آنے والی نسلوں کو؟ تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگین، پولیٹیکل پرابلمز ڈو ناٹ ہیو ایڈمنسٹریٹو سولوشنز. اگر آپ کے پاس ان چیزوں کا حل ہے، جیسے ابھی آپ دیکھ لیں یہ ریٹیلرز کے ساتھ بری طرح فیل ہوئی ہے گورنمنٹ، حالانکہ انہی کی بیک بون گنی جاتی تھی. بجلی چوری کے کیس میں بری طرح فیل ہوئی ہے گورنمنٹ. یہ تمام جو ایف بی آر کے ریفارم تھے، ایک ہفتہ یہ ساروں کو نکال دیتے تھے، 2 دن کے بعد لاہور میں جا کے ساروں کو تمغے بانٹنے شروع کر دیتے تھے. یعنی یہ بالکل پانی کے باہر جیسے مچھلی تڑپتی ہے اس طرح تڑپتے، ان کو سرے نہیں مل رہا، یہ ڈور سلجھائے جا رہے ہیں. اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہی کیفیت رہی ہماری جمہوری اقدار کی تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ یہ کس طرف بات جائے گی. سو ہمیں ابھی اشد ضرورت ہے کہ ایسے پولیٹیکل پلیٹ فارم سامنے آئیں جو ثابت کر سکیں عوام کو کہ حل ہمارے پاس ہے، ٹیکنیکلی ہم کریکٹ ہیں، ہم آنیسٹ ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ ہیں اور ہمارے پاس ووٹ بھی ہیں. اور یہ چیزیں جو ہیں پاکستان کو لے کے آگے چلنے کے لیے یہ ایک نیو بگننگ، یہ جو باقیات ہے ساری یہ جو باقیات ہے باری لگانے والی سیاست کی، ان کا ٹائم ختم ہو چکا ہے.